السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو ایک ایسی طاقت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر وہ طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ کو بہت بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذرات جیسے نظر آئیں گے۔ اگر وہ آپ کے اندر طاقت پیدا ہو جائے تو جو کام آپ کو ناممکن لگتا تھا وہ آپ کو ممکن نظر آنا ہو جائے گا کہ آپ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت ہے بلیف۔ اگر آپ کے اندر یقین پیدا ہو گیا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر بلیف پیدا ہو گیا، یقین پیدا ہو گیا، اگر یہ طاقت آپ کے اندر آ گئی تو آپ وہ کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ If you believe in yourself, anything is possible. If you believe in yourself, you will be unstoppable. میں آپ کو ایک کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ یقین ایک کیا طاقت ہے۔ یہی یقین انڈین لڑکی ارونیما سنہا جو کہ معذور تھی، اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا، اس نے اپنی معذوری نہیں سمجھا، اس نے اپنے اندر یقین رکھا، اپنے اندر یقین کی طاقت جگائی کہ میں وہ کر سکتی ہوں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ تو جب اس کے اندر یہ یقین آیا، یہ بلیو آیا کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، تو اس نے بہت بڑے بڑے پہاڑ سر کر دیے۔ فرسٹ تھنک، سیکنڈ ڈریم، تھرڈ بلیو اینڈ فورتھ ڈیئر۔ اگر آپ کے اندر یقین پیدا ہو گیا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جس میں اتنا یقین تھا کہ لوگ اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شکاگولا کے اسکول میں ایک آدمی اپنے ایک ہاتھ میں فائل اور دوسرے ہاتھ میں بریف کیس لیتے ہوئے دفتر کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ دفتر میں گیا تو وہاں اس کا دوست ایک ماہر نفسیات بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کاریڈور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ کیسے ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ تو دونوں ایک دوسرے کاریڈور کی طرف دیکھ رہے تھے اور دونوں پیچھے آ کر ایک چیئر پر بیٹھ گئے۔ تو جو باہر سے آیا فائل لے کر اور بریف کے، اس نے اپنے ماہر نفسیات دوست کو کہا کہ یار آئی وانٹ ٹو بیکم پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ اس کا دوست اتنا ہنسا کہ اسے اپنی ہنسی روکنا ہی مشکل ہو گیا اسے۔ تو اس نے بالا آخر اپنی ہنسی کو روکا کہ یہی ہنسی ہمارے درمیان ہماری دوستی میں درار نہ پیدا کر دے۔ اس نے کہا میرے نفسیات دوست نے، یار میں مانتا ہوں، لیکن 3 بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ امریکہ کے صدر نہیں بن سکتے۔ وہ یہ وجہ ہے کہ آپ ایک تو مسلمان باپ کے بیٹے، یہ امریکنز کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مسلمان باپ کا بیٹا امریکہ کا صدر بنے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاہ فام شخص ہو۔ امریکنز یہ پسند نہیں کرتے کہ سیاہ فام شخص امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کسی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں ہے، تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے۔ لیکن اس کے دوست نے جواب دیا کہ یہ 3 وجہ ہیں جن کی وجہ سے میں امریکہ کا صدر بن سکتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے احساسات اور جذبات پیدا ہوئے سیاہ فام۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ مسلمان ہے، میں اس اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری بڑی وجہ یہی ہے کہ میں ہار نہیں ماننا چاہتا، میں صدر بنوں گا۔ اچھا، تو پھر اس کے دوست نے کہا کہ چلو آپ تو صدر بننا چاہتے ہیں، مجھے آپ صدر کی 5 ایک سیاسی آدمی کی 5 خصوصیات بتا دیں کہ جو سیاست میں ہو۔ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سیاسی آدمی ہوتا ہے اس میں کون سی 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ تو کبھی ہار نہیں مانتا۔ اگر وہ کسی چیز میں فیل ہو جائے وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ نمبر 2، اگر
جو سیاسی آدمی ہوتا ہے نا، وہ اگر کسی کام میں جائے اس میں تسلسل رکھتا ہے، اس کام کو وقفہ نہیں کرتا، اس کام میں مسلسل اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ نمبر 3، وہ جو سیاسی آدمی ہوتا ہے وہ صبح کی کرنوں کی انتظار کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، وہ اتنا جلدی نہیں ہو جاتا، وہ صبح کی کرنوں کی جاگنے کی انتظار کرتا ہے۔ نمبر 4، اور جو سیاسی آدمی ہوتا ہے نا، وہ مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور خوشیوں پر بھی اپنی خوشی رکھتا ہے، اور مشکلات میں اپنی مشکلات کو کنٹرول کرتا ہے۔ سیاسی شخص کی جو 5ویں نشانی ہے وہ امانت دار اور دیانت دار سے کام کرتا ہے، اور میں بھی، میرے اندر یہ جذبات ہے کہ میں انسانوں کے لیے امانت داری اور ایمان سے کام کروں، دیانت داری سے کام کروں۔ تو ایک مرتبہ وہی جو سیاہ فام تھا ایک کلاس میں اپنے طلبہ کو پڑھا رہا تھا، تو اپنے طلبہ کو نصیحت کر رہا تھا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، ہر انسان کا مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ تو ایک لڑکا اٹھا اور اس نے اپنے سر سے پوچھا، سر آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ تو ہمیں بتا رہے ہیں، آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے اپنے اس شاگرد کو کہا کہ جو میری زندگی کا مقصد ہے تو میں ایک امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں، اور وہی شخص امریکہ کا صدر بننا، اور اس شخص کو براک اوباما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اتنا یقین تھا کہ لوگ اس کی باتوں پر ہنستے تھے کہ یہ شخص، ایک مسلمان باپ کا بیٹا اور سیاہ فام شخص امریکہ کا صدر بنے گا، لیکن اس نے اپنے اندر یقین رکھا کہ میں صدر بنوں گا۔ اس کے اندر ایک کانفیڈنس تھا۔ کانفیڈنس از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ۔ کانفیڈنس کب آتا ہے؟ کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب آپ کے اندر بلیو ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اس وقت کانفیڈنس آتا ہے۔ تو جب کانفیڈنس آتا ہے تو انسان کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہو سکتا۔